شرح الصدور کی قسط نمبر 25 آج شروع کی جائے گی۔ قسط نمبر 25 کا موضوع ہے سوالات قبر سے محفوظ رہنے والوں کا بیان۔ حضرت ابو القاسم سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحیح احادیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ نہ تو قبر کی آزمائش میں مبتلا ہوں گے نہ نکیرین ان کے پاس آئیں گے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں: اس کے عمل کی وجہ سے بوقت وفات پہنچنے والی تکالیف کے سبب، یا پھر مبارک ایام میں جیسے جمعہ، شب جمعہ، رمضان اور عرفہ کے دن وفات پانے کی وجہ سے۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ سوائے شہید کے ہر مومن قبر میں آزمایا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے سر پر تلواروں کا سایہ ہی اس کی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جہاد میں دشمن کے سامنے ثابت قدم رہے یہاں تک کہ فتح یاب ہو جائے یا شہید ہو جائے تو وہ امتحان قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ ایک دن اور ایک رات راہ خدا میں اسلامی سرحد پر پہرا دینا 1 مہینہ دن میں روزہ رکھ کر رات کو عبادت کرنے سے افضل ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا وہ نیک عمل اور رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے امن میں رہے گا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والے کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو راہ خدا میں دشمنوں کے مقابل مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر پڑاؤ کیے ہوئے ہو۔ اللہ عز و جل اسے اس کے نیک عمل کا ثواب اور اس کا رزق جاری رکھتا ہے، اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے اور قیامت میں اسے بڑی گھبراہٹ سے امن میں اٹھائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ وہ منکر نکیر سے امن میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کی راہ میں سرحد اسلام پر پہرا دیتے ہوئے انتقال کر جائے تو اس کا نیک عمل اور رزق جاری رہتا ہے، وہ قبر کی آزمائش سے امن میں ہوتا ہے اور اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے بے خوف اٹھائے گا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث اور اس سے ماقبل حدیث پاک میں ایک قید ہے اور وہ ہے حالت رباط پر موت آنا۔ اور رباط کا مطلب مسلمانوں کی سرحدوں کی ایک عرصے تک بنیت جہاد حفاظت کرنا چاہیے، گھوڑے پر ہو یا پیدل، بخلاف ان مسلمانوں کے جو اہل و عیال کے ساتھ مستقل طور پر سرحدوں پر ہی رہتے ہیں، کام کاج کرتے اور وہیں کماتے ہیں، یہ لوگ مرابط نہیں ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، ہر مرنے والے کا خاتمہ اپنے عمل پر ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جو راہ خدا میں دشمنوں کے مقابل مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر پڑاؤ کیے ہوئے ہو، اس کے اس عمل کا ثواب قیامت تک جاری رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کی راہ میں اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے انتقال کر جائے تو اس کا نیک عمل اور رزق جاری رہتا ہے، وہ قبر کے فتنے سے امن میں ہوتا ہے اور اللہ عز و جل اسے بروز قیامت بڑی گھبراہٹ سے بے خوف اٹھائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو راہ خدا میں سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے قبر میں محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکی مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سرحد اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جائے وہ امتحان قبر سے بچا لیا جاتا اور اس کا رزق جاری رہتا ہے۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینہ دن میں روزے رکھ کر رات کو نماز پڑھنے کی طرح ہے، اور جو سرحد اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جائے اس کے اس عمل کا ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ فتنہ قبر سے محفوظ ہوتا ہے اور بروز قیامت شہید اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینہ دن میں روزہ رکھ کر رات کو نماز پڑھنے کی طرح ہے، اور وہ فتنہ قبر سے امن میں ہوگا اور اس کے اس عمل کا ثواب اسے قیامت تک ملتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیماری میں مرا وہ شہید مرا اور قبر کے امتحان سے محفوظ ہو گیا، اور صبح و شام اسے جنتی رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث تمام امراض کو شامل ہے، لیکن ایک دوسری حدیث جسے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ نے بیان کیا، اس میں خاص پیٹ کی بیماری کا ذکر ہے کہ جو پیٹ کے مرض میں مرا اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہاں پیٹ کے مرض سے مراد کیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دستوں کی بیماری مراد ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس کا یا اس حال میں مبتلا مریض کی عقل سلامت ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کو پہچانتا ہے، اور اس سے بار بار سوال کرنے کی حاجت نہیں پڑتی، بخلاف باقی امراض میں مرنے والوں کے، کیونکہ ان کی عقل غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اس قسم کی کسی قید کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حفاظ حدیث متفق ہیں کہ اس میں راوی سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے من ماتا مرابطہ کے بجائے من ماتا مریضہ کہہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے موضوع میں ذکر کیا ہے۔ ہر رات سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں مروی ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک پڑھتا ہے وہ فتنہ قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کا عادی ہوگا وہ قبر کی آزمائش سے بچا لیا جائے گا، اور جو پابندی سے اس آیت مبارکہ انی آمنت بربکم فاسمعون، یعنی ترجمہ مقرر یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو کو پڑھتا رہے گا، اللہ عز و جل اس پر منکر نکیر کے سوال آسان فرما دے گا۔ حضرت کعب بار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے تورات میں لکھا پایا ہے کہ جو ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے وہ قبر کے امتحان سے محفوظ ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لیا کرے وہ عذاب قبر سے نجات پا گیا اور منکر نکیر سے بچا لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان روز جمعہ یا شب جمعہ وفات پا جائے وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے وہ قبر کے فتنے سے بری ہے، ایک روایت میں ہے وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ احادیث ان احادیث کے معارض نہیں جن میں سوالات قبر کا ذکر آیا ہے، بلکہ یہ ان کو خاص کر رہی ہے اور قبر کے امتحان میں مبتلا ہونے اور نہ ہونے والوں کے درمیان فرق کو واضح کر رہی ہے۔ ان باتوں میں قیاس و عقل کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہاں تو تسلیم کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ صادق و مصدوق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے متعلق ارشاد فرمایا، اس کے سر پر تلواروں کی سائی کی آزمائش ہی کافی ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اگر شہید بھی میں منافقت ہوتی تو لشکروں کے آمنے سامنے ہونے اور تلواریں چمکنے کے وقت وہ بھاگ جاتے، کیونکہ ایسے وقت میں جان بچا کر بھاگنا منافق کی نشانی ہے، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر دے اور خود کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دے، اور اس کا یہ عمل اس کی قلبی سچائی کو ظاہر کر دیتا ہے، اس طرح کہ وہ جنگ و شہادت کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اب کیوں اس پر دوبارہ سوال